اس کی مثال میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مکتوب میں ہے، حضرت کو کسی نے خط لکھا، حضرت کے خلفاء میں سے، حضرت کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جانشین تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کو کسی خلیفہ نے خط لکھا کہ حضرت میں جس جگہ رہتا ہوں، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں کے نمازیوں کا ایک معمول ہے کہ وہ عصر کے بعد باجماعت بیٹھ کر اوراد فتحیہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ معمول کرتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہیں اکٹھے، اور اس کو وہ مستحسن جانتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ان میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، میں اس کو مسنون نہیں جانتا، چونکہ میں مسنون نہیں جانتا اس لیے بیٹھنے سے طبیعت گھبراتی ہے، اور اگر نہ بیٹھوں تو اختلاف بڑھتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے ایک اصولی جواب دیا ہے، علماء خاص طور پر اس کو سنیں۔ حضرت نے ایک اصولی جواب دیا ہے، فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس جماعت میں اس خیال سے شرکت کرو کہ مسلمانوں میں اختلاف بڑھے نہیں میری وجہ سے، تو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر اس خیال سے ان میں نہ بیٹھو کہ تمہارے علم میں یہ عمل مسنون نہیں، یا تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے یہ ایک رسم پڑ جائے گی اور لوگ اسے دین کا جز سمجھنے لگ جائیں گے، اگر اس خیال سے نہ بیٹھو تو تمہیں اجر ملے گا کہ تو نے ایک بدعت کے رواج پانے سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب کون سی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، تم مبتلا بے ہو، خود فیصلہ کرنا، تم مبتلا بے ہو، نیت دونوں میں خیر کی کرو تو گنجائش ہے۔ کیسا سوچا ہوا، سلجھا ہوا جواب۔ بہت سے اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہمارے علمی طبقے میں پتھر کی لکیر بن جاتے ہیں، جو مٹنے سے مٹاتے نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ کیا حرج ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ثبوت کیا ہے۔ اب دونوں نہیں سوچتے اس بات کو کہ مباح کہتے کسے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کو مامورات میں رکھتے ہو یا منہیات میں؟ جی، امر مباح کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کے کرنے میں گناہ نہیں، تو یہ جائز، جو دین مشتمل ہے مامورات پر اور منہیات پر، تو یہ جائز کاموں میں آتا ہے۔ اور مباح کی تعریف فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چیز جس کی حرمت پر دلیل نہ ہو، کوئی جس کی منہیت پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ امر مباح ہے۔ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے حرمت پر تو وہ حرام ہوگا، منہیت پر دلیل ہو تو وہ منع ہے۔ اگر منہیت پر دلیل نہیں ہے اور شریعت خاموش ہے تو وہ مباح ہے۔ مباح کا معنی کرنے میں ثواب نہیں، نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس نیت سے کیا جائے کہ کسی دوسرے فرض کے تکمیل میں وہ کام دے تو وہ مستحب بن جائے گا۔ اگر کسی منہی عنہ ہو، جس کام سے روکا کیا ہے شریعت میں، اس کے اندر معاون بنے تو وہ مکروہ بن جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ کرنے میں کیا حرج ہے چونکہ مباح ہے، دوسرا کہتا ہے بے شک مباح ہوگا لیکن تم ہمیشہ کرتے ہو، یہ بتاؤ اس کی دلیل کی ثبوت کیا ہے۔ تو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نے ایک نہایت خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہے ان امور کی۔ فرمایا کہ ایک جواز فقہی ہوتا ہے، ایک جواز فقہی ہوتا ہے اور ایک جواز حدیثی ہوتا ہے۔ جواز فقہی عام ہے، جواز فقہی عام ہے، جواز حدیثی خاص ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز شریعت میں
منع نہیں اور شریعت خاموش ہے، کرنے کی دلیل نہیں، منع ہونے کی بھی دلیل نہیں، تو اس کو مباح کہیں گے، یہ جواز فقہی ہے فقہا کے نزدیک، لیکن حدیثی جواز نہیں ہے۔ محدثین سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ حدیث ہے نہیں، تو جواز حدیثی نہیں ہے۔ جواز حدیثی یہ ہوگا کہ کوئی حدیث بھی مل جائے، سلف میں کوئی اس کے کوئی دلیل مل جائے تو وہ مستحب کہلائے گی۔ تو گویا جواز حدیثی مستحب کو کہتے ہیں اور جواز فقہی مباح کو کہتے ہیں۔ اب اس تشریح کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم اپنے اختلافات دیکھیں، معیار پر رکھیں، تو بہت سے اختلافات خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ فیصلہ مسئلہ کے اندر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ پڑھ لیں۔ خیر، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی صفائی اگر ہو تو علم اپنی جگہ پر صحیح رہتا ہے۔ باطن کی صفائی یہ ہو اور شریعت کے نور سے قلب منور ہو، اطاعت کے نور سے منور ہو جائے، تو جس میدان میں بھی وہ قلب والا، صاحب قلب والا جائے گا تو وہ کرامات ہی دکھائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ معجزات پر مبنی تھی، کلام اللہ ایک معجزہ تھا۔ جب صحابہ کرام حضور کی تربیت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بلا واسطہ نے ان کے قلوب پر روشنی ڈالی اور ان کو مانجھا، اور اس کے بعد پھر تعلیمات قرآنی نے اپنا اثر دکھایا، تو جس میدان میں بھی گئے اس میدان کے شاہ سوار بنے۔ اگر جاہل تھے، علم کے میدان میں گئے تو علماء کے لیے مینارہ نور بنے، اور اگر مجاہد تھے، جہاد میں گئے، یہی وہ مجاہدین تھے، وہ قریش تھے جنہوں نے حضور کے مقابلے میں اگر آئے تو مار کھائی، لیکن یہی جب شام اور عراق کے اندر انہوں نے لشکر کشی کی اور نور ایمان سے منور ہو کر جہاد کے لیے گئے ہیں، تو ایک ایک آدمی 10-10 ہزار پر بھاری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک سے پہلے جو ہراول دستہ تھا اس کا 60,000 پر مبنی تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اے امیر المومنین میں حاضر ہوں جیسے حکم فرمائے۔ کہنے لگے کتنے آدمی چاہیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ شاہ سوار لے کر تم جاؤ اور ان کو روکو اور تھکاؤ۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ حضرت یہ حقیقت ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں آپ نے اکیلا جانے کے لیے اپنی پیشکش فرمائی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانا اس بات کو، فرمایا کہ کچھ اور لے لو۔ تو کہنے لگے حضرت پھر میں یہ ہے کہ میں کسی دوسرے پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ مرحلہ مشکل ہے، تو شاید کوئی دوسرے یہ کہیں کہ ہمیں اس نے مروا ڈالا۔ تو آپ کے چند ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ جہاں ہمیں حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ تو پھر فرمایا کتنے آدمی چاہیے؟ آپ نے کہا 10 دے دیں۔ انہوں نے تھوڑے ہیں، 20 دے دیں، 30 دے دیں، 60 پر راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ 60 اگر مجھے دیتے ہیں آپ تو پھر لیکن لوں گا میں اپنی مرضی کے، انہوں نے کہا بے شک آپ چن لیجیے۔ تو آپ نے چنا، پتہ ہے سب سے پہلے کس کا نام چنا؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندان صدیقی کی کیا فضائل ہے، سبحان۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق کو، حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، حضرت عمرو ابن مادی کرب کو، حضرت قیس ابن حبیرہ کو، حضرت رافع بن عمیرہ کو، حضرت عمرو ابن مادی کرب جن کی عمر اس وقت 109 سال کی عمر تھی، ان کو چنو۔ تو یہ 60 آدمی 60,000 کو شکست دے کر 3 دن میں واپس آئے، کوئی معمولی بات۔ 5 آدمی شہید ہوئے، ان کے 10 قید ہوئے،
تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھا کسی نے کہ آپ اپنے منہ پر تھپیڑے لگا رہے ہیں کہ ہائے 15 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میری وجہ سے دشمن کی قید میں آ گئے، رو رہے تھے. گئے تلاش کیا تو 5 شہید شہداء میں ملے، باقی غائب تھے. تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر دستہ تیار کیا اور پھر جا کر بنفس نفیس باہان سے جو کمانڈر تھا ان سے ملے. ملنے کے بعد ان سے وہ 5 آدمی، وہ 10 آدمی چھڑوا کر لے آئے، چھڑوا کر لے کر آئے. یہ شان تھی. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت خالد بن ولید سے کہ اے خالد، یہ کیا حرکت کی آپ نے، اتنی دلیری؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا تو حکم ہے. تو ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ مجھے حضور کیا ایک قول یاد آ گیا تھا، مجھے حضور کی ایک بات یاد آ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور غافل جو ہے وہ مردہ ہے. ہم ذاکر ہیں، ہم اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، وہ غافل ہیں. تو زندہ 1000 کے مقابلے، 1000 مردہ کے مقابلے میں طاقتور ہے، یہ تو کروڑوں کے مقابلے میں بھی طاقتور ہے. یہ کیا چیز ہے؟ میرے ساتھ ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے. یہ یقین تھا. یہ استدلال کہاں سے آیا؟ یہ فراست مومن تھی. اس لیے کسی نے عجیب جملہ کہا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک واعظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا زندہ ابدی دائمی معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی شان یہ ہے، جس کا تعلق اس معجزے سے قائم ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی اعجازی شان پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر بھی اعجازی شان پیدا ہو گئی ہے. کیا آپ دیکھ نہیں رہے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک جماعت ہے، مختصر سی جماعت ہے، کوئی ان کی تربیت نہیں، کچھ نہیں. 44 ملک مل کر حملہ آور ہوئے ہیں. تمام دنیا کا کفر و نفاق اکٹھا ہو کر ان کو مٹانے کے در پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو کر گزرو، میں نے بھی اپنی قدرت کو دکھلانا ہے. جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، وہ زندہ رہے. اس فقیر نے سنا کہ کسی شیخ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ سورہ شمس کی تلاوت کرو، کہ اس میں اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی کچھ فائدہ ہوگا، فتوحات ہوں گی. تو اس فقیر نے غور کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات دل میں ڈالی. میں اس مجمع میں عرض کرتا ہوں، اگر غلطی کب بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک بات ہے، اگر خلاف شرع نہ ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں. یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی معجزات بھیجتے ہیں، انبیاء کو دیتے ہیں، معجزات کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو معجزہ کا انکار، مقابلہ جو کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کے لیے اس جو معجزے کا منکر ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے اور حجت قائم کرتا ہے. دیکھیں حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی قوم نے، انہوں نے معجزہ طلب کیا، کوئی نشانی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نشانی بھیجی، اونٹنی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہاری فرمائش پر اونٹنی بھیج دی گئی ہے. اب یہ اللہ کی نشانی ہے، جو اس پر دسترازی کرے گا، اس سے تعارض کرے گا، وہ مٹا دیا جائے گا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟
سورہ شمس میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11-12 قسمیں اٹھا کر بعد حقائق کا ذکر فرمایا، اور کرنے کے بعد پھر فلاح کا ذکر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ اللہ تعالیٰ نفس کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کو جس حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی بھی اسے القاء کی، اس کی اچھائی بھی نفس کو القاء کی، پھر حکم دیا کہ اس کی برائی کو مغلوب کرو اور اس کی اچھائی کو ترقی دو۔ جو ایسا کر گزرے گا وہ تزکیہ کرنے والا ہوگا، جو تزکیہ کرے گا اس کا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دے گا وہ نامراد ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا۔ تو وہاں پر چونکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک نشانی تھی، تو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کا ارشاد ہوا۔ یہاں اس وقت عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام جو مسلمانوں کا مذہب ہے، اگر اس میں حقانیت ہوتی، یہ اگر قابل عمل ہوتا، تو دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک تو ایسا ہوتا کہ جو اس پر عمل کر کے سرخرو اور کامیاب ہوتا۔ لیکن چونکہ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی کسی پر یہ قرآن نافذ نہیں ہے، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے مطابق کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فاما الزبد يذهب جفاء، جو غیر نافع چیز ہوتی ہے اللہ اس کو لے جاتے ہیں، جو نفع والی چیز ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ چونکہ اس کا نفع اب ایک قائم ہے نہیں، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر نافع ہے، یہ کہا جانے لگا تھا۔ اور یہ قدیم سے کہا جا رہا تھا، جب سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گئے تھے افغانستان میں، انہوں نے دین حق کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے مانا کہ یہ بہت اچھے اصول ہیں، لیکن اس کی کوئی عملی مثال بھی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی پکار پر اللہ نے ایک عملی مثال ہمیں دکھلائی، اور 6-7 سال تک ایک حکومت قائم رہی جس نے امن کو اور عدل کو قائم کر کے دکھایا، اور اپنے اور پرائے سب اس چیز پر قائل ہیں کہ الحمدللہ جو حکومت انہوں نے کی درست کی، اور اس کے اثرات اور برکات اب اس مقام سے نکل کر پوری دنیا پر چھا جانے کے آثار پیدا ہو رہے تھے کہ کفر ان کے مقابلے کے لیے آ دوڑا۔ گویا یہ حجت تھی پوری دنیا کے لیے کہ دین حق کے اندر اب بھی اتنی طاقت ہے کہ اس کو دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا جائے گا تو وہی انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا۔ لیکن کفر نے اور نفاق نے دونوں نے مل کر، کفر اور نفاق دونوں نے مل کر اس دین حق کے علم برداروں کو مٹانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت میں جوش میں آئی۔ انشاءاللہ دین حق قائم ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرب قیامت سے پہلے مہدی کے دور میں یہ دین حق کا غلغلہ ہوگا، اور پھر وہی عدل قائم ہوگا، اور اسرائیل کے آخری پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء ہیں، ان کی امتی بن کر آئیں گے اور اس دین کو قائم کریں گے، اسی دین کو قائم کریں گے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، احکام جاری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کی برکات نصیب فرمائے۔